آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا سید ابرار و خیار شہنشاہ ذیوقار کائنات کے اولین فصل بہار رہبر اعظم قائد اعظم نیر اعظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے والہانہ انداز میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج میری تقریر کا عنوان ہے غرور اور تکبر۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی میں نے، اِنَّهُ لَيُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ۔ میری تقریر کا موضوع ہے غرور اور تکبر۔ انسان کے اندر یہ کون سی چیز ہے؟ غرور اور تکبر کیا ہے؟ انسان جب غرور اور تکبر میں ڈھلتا ہے، جس کے اندر جتنا غرور ہوتا ہے، جتنا تکبر ہوتا ہے، اس کی عقل اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہے۔ چاہے وہ دولت کا غرور ہو، عہدے کا غرور ہو، علم و فن کا غرور ہو، عبادت و ریاضت کا غرور ہو، منصب اقتدار کا غرور ہو، چاہے کسی چیز کا بھی غرور ہو، انسان کو برا ہی بنا دیتا ہے۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر غرور ہوگا، وہ جہنم میں دھکیلے جائیں گے، اور جس انسان کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو انسان اصل میں کیا ہے کہ دو ناپاک جگہوں سے پیدا ہوا ہے۔ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، پیدا دوسرے کی بدولت ہوتا ہے، تربیت بھی دوسرے کی بدولت ملتی ہے، اپنا عہدہ بھی اگر پاتا ہے تو دوسروں کی بدولت پاتا ہے۔ انسان اپنے سے کچھ نہیں کرتا، یہاں تک کہ جس دن مرتا بھی ہے غسل دوسرا دیتا ہے، جو کپڑے ہوتے ہیں دوسرے ہی پہناتے ہیں، یہاں تک کہ قبرستان بھی دوسروں کے کندھوں سے جاتا ہے۔ انسان کا کچھ نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان کا صرف 2 میٹر کا جو کفن کا کپڑا آتا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ انسان کی کوئی چیز اپنی نہیں ہے۔ 40 دن کے بعد وہ کپڑا بھی اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے۔ جو کفن دیتے ہیں آپ، 40 دن کے بعد وہ کفن بھی اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے۔ 40 روز میں وہاں کی مٹی اس کفن کو کھا جاتی ہے، وہ مٹیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انسان چاہے مال و دولت پہ غرور کرے، سب کا حشر ایک ہوتا ہے۔ کوئی بنگلے میں رہ کے غرور کرتا ہے، کوئی اچھا منصب پا کر غرور کرتا ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے، صلاحیت زیادہ ہے، نالج زیادہ ہے، اس کے بنا پر غرور کرتا ہے۔
کسی کی اچھی عہدے پہ نوکری لگی ہے اس پہ غرور کرتا ہے، مگر یاد رکھنا حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کوہ صفا پر ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے حضرت عمر کے جانے کے بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا معذرہ کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر غرور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم میں منہ کے بل گھسے گا۔ کتنا بڑا عذاب ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت میں جہنم میں منہ کے بل گھسیٹے گا اس کو۔ اب بتائیے منہ کے بل اگر گھسیٹے تو کیا حالت ہوگی ہماری؟ ہم کو ان ساری چیزوں سے باز آنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس انسان نے اپنی جوانی پہ فخر کیا، غرور کیا، یاد رکھنا کہ ان سے بڑے بڑے اور سڑے سڑے قبرستان میں موجود ہے، جا کے دیکھ لیں۔ آپ سے بڑے بڑے قبرستان میں موجود ہے، کبھی ان سے بھی آپ یہ حال پوچھ لیے ہوتے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ غرور اور تکبر کرنے والے کی بھی زندگی 60 سال 70 سال 80 سال کی ہوتی ہے، اور نہ کرنے والوں کی بھی زندگی وہی ہوتی ہے۔ غرور کرنے والے کون؟ اچھے مکان پہ رہ کے فخر، اچھی پراپرٹی ہے، اچھا پیسہ ہے، اچھی دولت ہے، اچھا کاروبار ہے، جنہوں نے ان ساری چیزوں پہ غرور کیا، تو اسی کے حوالے سے روایت آتی ہے کہ بتا دینا کہ قبرستان میں تم سے بڑے بڑے اور سڑے سڑے موجود ہیں، وہاں پہ ان کا بھی حال کبھی پوچھ لیا کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں اور انسانوں کو لے کر کے اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ 1 لاکھ جنات، 1 لاکھ انسان، چرند پرند سارے کو آپ نے جمع کیا اور سب کو لے کر کے آپ ایک تخت پر جلوہ افروز ہوئے، اور آسمان کی اتنی بلندی پر پہنچ گئے آپ کہ وہاں کے فرشتوں کی تسبیحات کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہاں سے نیچے اترے، اتنے نیچے اترے کہ سمندر کی تہہ تک پہنچ گئے۔ کیا دیکھ رہا ہے ادھر؟ ڈھنگ سے آیا کر، نہیں تو بھگا دوں گا میں۔ تو وہاں سے فرشتوں کی تسبیحات کی آواز آ رہی تھی۔ پھر وہاں سے نیچے اترے، اتنے نیچے گئے کہ سمندر کے پانیوں کو چھونے لگے۔ تو کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، اے سلیمان، تم جتنے اوپر جتنی بلندیوں تک گئے، تمہارا کوئی ساتھی اگر ذرہ برابر بھی تکبر کرے، گھمنڈ کرے، دوسروں کو دیکھ کر کے اترائے، تو یاد رکھنا جتنی اوپر گئے تھے تم، اس سے زیادہ کہیں اوپر سے اسے میں نیچے دھسا دوں گا سمندر کی تہہ میں۔ انسان کو یہ غرور تکبر زیب نہیں دیتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی اوقات پہ گامزن رہنی چاہیے۔ ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کے کیا ہیں؟ بھکاری ہیں، فقیر ہیں۔ تو اب خود فیصلہ کریے کہ ایک بھکاری کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اکڑ کر کے غرور آنا، تکبر آنا، جاہو جلال میں چلے؟ کبھی زیب نہیں دیتا۔ انسان ہے، انسان کو انسانیت کی حد میں رہنی چاہیے۔
وہ چاہے جتنا بڑا ہو انسان ہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرور اور تکبر کرنے والے قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ کس کی طرح؟ چیونٹیوں کی طرح پیدا ہوں گے، اور انسان اسے کچل دیں گے، مسل دیں گے، رون ڈالیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے، پھر اسے جہنم کی قید خانے کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ پھر جہنم میں منہ کے بل اسے گھسیٹیں گے، اسے پیاس لگے گی تو جہنمیوں کے خون کا پیپ پلایا جائے گا۔ انسان کسی بھی عہدے میں ہو غرور سے باز آنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کتنا بڑا عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار تھا۔ فلاں آسمان پہ فلاں نام تھا، کہیں پہ زاہد تھا، کہیں پہ عالم تھا، کہیں پہ متقی تھا، کہیں پہ عزازیل تھا۔ لوح محفوظ میں اس کا نام رکھ دیا گیا کیا؟ ابلیس۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو؟ زمین کا کوئی حصہ انچ کے برابر، 1 انچ کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں تھی جہاں انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ سجدہ کرو، بس تھوڑی سی بات تھی، انہوں نے فخر محسوس کیا نہیں، مجھ سے زیادہ پرہیزگار، اچھا، عبادت گزار، متقی، عابد، عالم، پارسا کوئی نہیں ہے، تو پھر میرے لیے وہ معنی نہیں رکھتا ہے، میں اسے نہیں کروں گا۔ فرشتوں کی صف میں تھے، وہ سردار تھا سب کا، مگر اللہ نے اسے نکال دیا، چلے جاؤ۔ واقعہ لمبا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ چلے جاؤ، ہمیں ایسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اسی دن سے وہ بن گیا کیا؟ ابلیس۔ قرآن کی آیت ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اور کھلا دشمن کس کی وجہ سے بنا آپ کا؟ تکبر، غرور ہو گیا ان کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ آپ جو ہے اللہ پر ایمان لے آئیے، آپ کا ملک آپ کے پاس رہے گا، سلطنت بھی آپ کی رہے گی۔ تو فرعون نے کہا میں اپنے وزیر حامان سے مشورہ کر لیتا ہوں، میں اپنے وزیر حامان سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ حامان نے مشورہ دیا تو انہوں نے سمجھا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے اور یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ تکبرانہ انداز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، پھر اللہ نے اس کا حال ایسا کیا کہ دریائے نیل میں اسے غرق کر دیا۔ نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بھی کہے کہ اللہ پر ایمان لے آئیے، انہوں نے بھی کہا کہ میں اپنے وزیر سے پہلے مشورہ کر لوں۔ تو وزیر سے مشورہ کیا تو وزیر نے کہا کہ آپ جو ہے ایسا کریں گے، پہلے تک تو آپ جو ہے رب تھے، اللہ تھے، لوگ آپ کو جو ہے عبادت کرتے تھے، اور اب جو ہے آپ اللہ کا بندہ جو بننا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ لوگ آپ کو کیا کہیں گے آپ اگر ایسا کریں گے؟ تو اس کے اندر بھی غرور نہیں کیا، تو اللہ نے سب کا حال ایسا ہی کیا۔ نمرود، واقع روایت میں آتا ہے کہ اس کی جو موت ہوئی تھی بہت بری موت، تو ایک لنگڑا مچھر کے ذریعے ہوا تھا۔ شداد، قارون، یہ سب بڑے بڑے تھے نا عہدے کے، وہ لوگ سب کافر ہو گئے، سب کافر تھے،
مشرک، اتنے بڑے غدار. تو تکبر جو ہے یہ چیز انسان کی عقل کو کھا جاتی ہے، عقل کو کمزور کر دیتا ہے. ہر انسان اگر یہ سمجھے کہ میرا کوئی بھائی اگر اچھے منصب پہ ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ میں بھی ایسے منصب پہ آ جاؤں، مگر کسی کی بلڈنگ کو دیکھ کر کے حراست میں لے لینا یہ کیا ہے؟ غرور. یہ انسان کی فطرت ہے. اگر وہ اپنے آپ پہ غرور نہیں کرے گا، اپنی جوانی پہ فخر نہیں کرے گا، تو یوں سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایک شخص کو بلایا، وہ جوان تھا اور کمر ہلا ہلا کے چل رہا تھا. بولا کہ ادھر آؤ. آیا. بولا کہ تم انسان ہو مگر یہ کمر ہلا ہلا کے چلنا یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے زیب نہیں دیتا ہے. تم اپنے عقل کا علاج کرو، اور عقل کا علاج کرو، پھر جو ہے یہ تکبرانہ انداز، غرور، یہ جاہو جلال چھوڑ دو. سب کو اسی مٹی پہ جانا ہے، وہاں کیا کرو گے؟ انسان جتنا زیادہ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، یوں سوچ لیجئے کہ وہ اپنا جہنم کا ٹھکانہ اتنا مضبوط بناتا ہے. انسان کو ہر حال میں چاہیے کہ میں غرور اور تکبر سے باز رہوں، کیونکہ اتنا بڑا عذاب ہے غرور اور تکبر کرنے والوں پر. روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے بل تو اسے گھسیٹا جائے گا ہی، اور دوسری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ پیپ کے ساتھ ساتھ تلچھٹ کا عذاب دیا جائے گا اسے. تلچھٹ جانتے ہیں آپ؟ تلچھٹ اسے بتایا جاتا ہے کہ کڑھائی میں اگر آپ کوئی کسی چیز کو بھونتے ہیں اور جتنی مرتبہ آپ اس چیز کو چھان چھان کے نکالیں گے، پپڑی ہو، پاپڑ ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس سے جو ہے اس کے ٹکڑے نکلتے ہیں اور وہ کڑھائی میں جل جل کے جو ہے ایک دم راکھ کے ڈھیر کی طرح ہو جاتی ہے. اسے تلچھٹ کہا جاتا ہے. اسی کا عذاب دیا جائے گا. پیاس لگے گی، منہ کھولیں گے فرشتے اور ڈالیں گے اسی میں گرم گرم. یہ غرور اور تکبر کرنے والوں کی یہی سزا ہے. غرور اور تکبر میں عبادت کریں گے تو آپ کی عبادت جو ہے اس مثال ہو جائے گی جیسے عورتیں آٹے کو گوندتے ہوئے بال کو نکال کے پھینک دیتی ہے، اسی طرح آپ کی مثال ہو جائے گی. گوندے ہوئے آٹے سے اگر بال نکلے تو اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، پھینک دیتے ہیں، بعد میں اس کو جھانکنے بھی نہیں جاتے کوئی. تو اسی طرح یہ مثال ہے. غرور اور تکبر میں اگر آپ عبادت کریں اللہ کی تو وہ عبادت آپ کی اللہ کو پسند نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن دو شخص کو بلایا جائے گا. ایک گنہگار کو جو اللہ کی عبادت کبھی نہ کی ہو، اور ایک عابد، زاہد، عالم. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، ایک شخص کو جنت کا پروانہ ملے گا اور ایک شخص کو جہنم کا. غور سے سنیے. جس کو جنت کا ملے گا وہ ایک دم تیزی رفتار کے ساتھ دوڑتا ہو جائے گا جنت میں. کس کے مارے؟ خوشی کے مارے. باپ رے باپ، مجھے جنت مل گئی، مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ واقعی صحیح ہے. جس کو جنت مل جائے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوتا ہے؟ تو جنت کا پروانہ جس کو ملا وہ دوڑتا ہوا، اچھلتا ہوا، غرور اور تکبر کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے. اور جس کو جہنم کا پروانہ ملا تھا وہ آہستہ دھیرے دھیرے جا رہا ہے جہنم میں. لہذا یہ چیز اللہ کو پسند نہیں آئی. حکم الہی ہوا کہ دونوں کو واپس بلا لیا جائے. دونوں کو واپس بلا لیا جائے. دونوں آتے ہیں. اللہ عابد، زاہد، پرہیزگار، متقی، عالم سے جس کو جنت کا پروانہ ملا تھا اس سے فرما رہا ہے. اللہ کہتا ہے اے بندے، تم کو جنت کا پروانہ ملا لیکن اس طرح دوڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے جا رہے تھے، ماجرا کیا ہے؟
تو پتہ ہے اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ جنت مجھے بڑی مدتوں کے بعد ملی ہے، اور میں نے دنیا میں رہ کر کے تیری عبادت کی، زکاتیں دی، حج کیا، غریبوں کی مدد کی، بیوہ یتیموں کا سہارا بنا، مجھے جنت کوئی ایسے فری میں مل رہی ہے، میں نے تیری عبادت کی، اس کے بدولت مجھے جنت ملتی ہے۔ اللہ اللہ، بتائیے جنت کا پروانہ جسے ملا تھا انہوں نے اللہ سے کہتا ہے کہ مجھے فری میں نہیں مل رہی ہے۔ اچھا، اس کا سوال اس طرف ہو گیا۔ اب اللہ اس سے سوال کر رہا ہے جو جہنم میں جا رہا تھا، بندے یہ جنت میں جا رہا تھا ٹھیک ہے، عیش و عشرت آرام کی جگہ ہے، خوبصورت، مگر تم جہنم میں جا رہے تھے تو تجھے خوف نہیں ہوا، ڈر نہیں ہوا، کچھ سوچا نہیں کہ جہنم کی تپش اتنی تیز ہے کہ اس کی آگ اگر سوئی کے نوک کے برابر دنیا میں آ جائے تو اس کی گرمی سے سارے لوگ مر جائیں گے، مگر تم ایک دم شان و شوکت سے جا رہے تھے، کوئی خوف نہیں تمہیں؟ جانتا ہے کہ کتنی تیز گرمی کی جو ہے اس کی جہنم کی آگ ہوتی ہے؟ تو اس بندے کا جواب سنیے، انہوں نے کہا اے اللہ، پوری زندگی پا کر کے میں نے تیری عبادت نہیں کی، تو نے جس کو فرض رکھا تھا اس فرض کو میں نے کبھی نہیں مانا تھا لیکن عبادت نہیں کی، گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہا۔ کیا مطلب یا اللہ پوری زندگی میں نے تیری بات نہیں مانی، شاید آج مان لوں، مجھے آپ بخش دے۔ یہ ادا اس کی اللہ کو بہت پسند آئی، لہذا معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، جس کو جنت کا پروانہ ملا تھا وہ اب جہنم میں جا رہا ہے، اور جس کو جہنم کا پروانہ ملا تھا وہ اب جنت میں جا رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب سوچئے جس کے اندر یہ غرور اور تکبر ہو، بتائیے کس کام کے لیے؟ تو انسان ایک بھکاری ہے، اور بھکاری جب بھیک میں مانگنے جاتا ہے تو کسی کے دروازے پر ایسے چلا نہیں جاتا ہے جب تک اجازت نہیں ملتی ہے۔ تو کچھ دن کے مہمان ہیں آپ، تو یہ ساری چیز اپنے اندر سے درگزر کر دیں، ورنہ حال پھر سمجھ لیجئے کہ بڑے بڑوں کا ایسا ہوا، اپنے وقت کا حامان آیا، شداد آیا، نمرود آیا، فرعون آیا، یہ بڑے بڑے قارون آئے، سب مٹی میں مل گئے۔ ان سبوں کو اس کی تکبر نے اس کو خود مار ڈالا۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ سمجھیں، اور غرور انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ یا اللہ میرے دل میں اگر کسی کے لیے غرور اور تکبر ہے تو اللہ اسے درگزر کر دے، اور میرے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔